حالات یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ٹارگیٹ کیا ہے؟ ٹارگیٹ صرف عمران ہے کہ عمران استعفیٰ دے، پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو، یا ٹارگیٹ کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیں، ٹارگٹ تو ہم نے روز اول سے واضح کیا تھا کہ یہ حکومت جعلی ہے، دھاندلی کی پیداوار حکومت ہے، ہمارے ووٹ چوری کر کے اس اس حکومت کو دیا گیا ہے۔ تو ہم نے نہیں بلکہ پوری متحدہ مجلس عمل نے روز اول سے اس حکومت کو جعلی کہا۔ اسی کا اس حکومت نے مینڈیٹ چوری کیا ہے دوسرے پارٹیوں کے، اور اس سے مطالبے شروع ہو گئے کہ حکومت استعفیٰ دے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، جو اسمبلیاں ہیں وہ تحلیل ہو جائیں، اثر نو صاف شفاف الیکشن نہیں ہو۔ تو یہ سلیکٹڈ ٹارگیٹ ہے، سلیکٹرز نہیں ہے۔ دیکھیں، جب وہ تحریک چلتی ہے تو کسی کے خلاف، اور کوئی شخصیت ہے یا کوئی جماعت ہے یا اس کے سہولت کار ہیں، وہ سارے اس میں آ ہی جاتے اچھا ہیں۔ حیدری صاحب، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کو خاص طور پر چلیں، نون لیگ ابھی تو آ رہی ہے، شرکت کر رہی ہے، پیپلز پارٹی نے اس طرح بھرپور شرکت نہیں کی، حمایت کی، استقبال کیے، فیسیلیٹیٹ کیا۔ ان کو ریزرویشن کچھ اس طرح کے بھی رہے تھے کہ یار پتہ نہیں مولانا کا ٹارگیٹ کیا ہے، مولانا کرنا کیا چاہ رہے ہیں، تو یہ تھوڑے سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے سے میں ظاہر کور کر رہا تھا دونوں پارٹی کو بھی۔ تو یہ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کوئی آپ لوگوں نے مبہم رکھا تھا اپنے مقاصد کو یا ٹارگیٹ کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان سے کھل کر ان کو نہیں بتایا؟ دیکھیے، وہ اگر کوئی ہے تو خواہ مخواہ کا ایک غلط فہمی کا شکار ہے، ورنہ رابر کمیٹی ہے، اس سے پہلے آل پارٹیز کانفرنسز ہوئی ہیں، باتیں سب کے سامنے ہوتی ہیں، سب مسائل پر ایک مشترکہ موقف اختیار کیا جاتا ہے۔ اور اگر یہاں آزادی مارچ ہے تو آزادی مارچ کا کوئی اور مفہوم نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ عمران خان سے آزادی اور اس کی حکومت سے آزادی حاصل کرنا۔ ورنہ تفصیلات میں اگر ہم جائیں گے تو ہمارا عدلیہ آزاد نہیں، ہمارے انتخابات آزاد نہیں، ہماری حکومتیں آزاد نہیں، ہماری معیشت آزاد نہیں۔ اب معیشت کے سر پہ جا کے آئی ایم ایف کو بٹھایا گیا ہے۔ اب آئی ایم ایف جو بھی فیصلہ کرتا ہے، حکومت مجبور ہے، حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں بجٹ بنانے کے لیے، وہ مجبور ہے، تو آئی ایم ایف کی ہر بات کو مانتا ہے، ٹیکسز کی بھرمار کر دی۔ یہ تاجر جو سراپا احتجاج ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ 50,000 کی اگر کوئی خریداری کرے گا تو اس کو شناختی کارڈ دکھانا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کی ہیں جو کہ کبھی شاید کہیں دنیا میں نہ ہو۔ تو یہ ساری فضولیات جو ہے وہ ہم سب کے سامنے، اور سب مل کر جو ہے وہ ایک وہ طے کرتے ہیں۔ البتہ ان کا موقف یہ تھا کہ آپ اس کو نومبر تک لے جائیں، کسی نے کہا دسمبر تک لے جائیں، تو ہم نے کہا کہ جی، ہم نے تو آپ کا جو بیانیہ تھا، جو مشترکہ بیانیہ تھا کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، منتخب حکومت نہیں ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے، تو اس بیانیہ کو لے کر ہم پورے ملک میں پھرے اور چلے۔ یقیناً آپ کے مسائل تھے، چاہے پیپلز پارٹی کی قیادت تھی، ان کے مسائل تھے، مسلم لیگ نون کی قیادت تھی، ان کے مسائل تھے، ان مسائل میں وہ پھنسے بھی رہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس قسم کے مسائل نہیں تھے، تو ہم قوم کے پاس گئے اور 15 ملین مارچ ملک بھر میں کیے، جو ہر ملین مارچ میں لاکھوں لوگ شریک ہوتے تھے۔ لیکن جب وہ نتیجے کے طور پہ کہ اب ہم نے آخری ملین مارچ کرنا ہے، اس کے بعد پھر اور جو آپشنز ہیں ان پہ غور کریں گے، تو ان کو ہم نے اعتماد میں لیا، ان کے سامنے رکھا، ان کے یہی دو باتیں سامنے آئی کہ نومبر اور دسمبر کی۔ باقی ہم نے کہا کہ اب ہم اس حد تک پہنچے ہیں کہ ہمارا کارکن اب ہمیں کہتا ہے ہمیں یہاں تقریر مت سناؤ، ہمیں اسلام آباد لے جاؤ۔ تو اب وہ اللہ کا فضل و کرم ہے، کراچی میں بھی وہ پیپلز پارٹی شریک تھی، سکر میں بھی شریک تھی، اور آخر ان کا ایک منسٹر تھا، انہوں نے مولانا صاحب کو سندھ کے بارڈر پہ رخصت کیا۔ تو اب
آگے بھی پیپلز پارٹی کے کیمپ پنجاب میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور مسلم لیگ نون بھی ساتھ ہے، باقی پارٹی۔ اچھا یہ ڈرون کیمرے پہ جو کوریج پہ پابندی عائد کی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ تو آمریت ہے، عامر حکمران ہوتے ہیں تو وہ ہر اس بات پہ، ہر اس کام پہ، ہر اس گفتگو پہ، ہر اس اخبار پہ، میڈیا پہ پابندی لگاتے ہیں جہاں امکان ہو اس بات کا کہ یہ حکمرانوں کے خلاف جا رہا ہے۔ حالانکہ ڈرون خود کوئی چیز تو نہیں ہے، ڈرون میں آپ جو بھی فیڈ کریں گے ہاں ظاہر ہے۔ وہی وہ دکھائے گا، وہی اسے آپ دیکھیں گے۔ تو چونکہ انہوں نے ایسی بیوقوفانہ فیصلہ کیا ہے، احمقانہ فیصلہ کیا ہے، دیکھیں اس موقع پر انہوں نے مفتی کفایت اللہ کو گرفتار کیا، اور جناب حافظ حمداللہ صاحب کا شناختی کارڈ بلاک کیا، جو دنیا ہنس رہی ہے کہ یار ایک ایسا آدمی جس کا بیٹا آرمی میں ہے، باپ یہاں ریٹائرڈ ہوا ملازمت سے، ان کی اپنی پیدائش یہاں ہے، یعنی کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کورٹ نے بھی اس کو مسترد کر دیا۔ تو یہ ڈرون کا جو مسئلہ ہے، ڈرون کیمرے کا، وہ بھی تو کچھ اس طرح کی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس قسم کی پابندی کو تسلیم نہیں کریں۔ اوکے اچھا حیدر صاحب، اور آج جو ہمارے ساتھیوں کی جو میٹنگ تھی ضلعی جماعت کی، تو ڈپٹی کمشنر نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کے ڈرون کو نہیں روکیں گے، البتہ چیک کریں گے اس کو، کہیں دہشت گردی کا خطرہ یا اس حوالے سے۔ اوکے یہ شام کو ہوئی ہے ڈیولپمنٹ۔ اچھا انتظامات کے حوالے سے میں آؤں گا، آج آپ بھی آئے تھے گراؤنڈ کا وزٹ کرنے، میں بھی وہیں پہ موجود تھا، کل بھی آپ آئے تھے، پھر صبح بھی آپ جائیں گے۔ گراؤنڈ یہ کافی ہے جتنا کراؤڈ آ رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ کافی ہے؟ یہ گراؤنڈ لے سکتا ہے، اتنے بندوں کو اٹھا سکتا ہے؟ ایک تو جی حکومت نے ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی، ظلم کیا۔ ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ جی جلسہ کرنا، جلوس نکالنا یہ آئینی حق ہے ہر جماعت کا، لیکن انہوں نے ہمیں ٹال مٹول سے کام لیا اور جگہ نہیں دی۔ چلتے چلتے کل جگہ کی نشاندہی ہوئی ہے، اس پر تھوڑی سی صفائی شروع ہو گئی ہے، اور جو زمین میں دیکھ کر آیا ہوں، جس طرح کے قافلے آ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لوگ ادھر سما سکیں گے۔ ظاہر ہے ان کو پھر جگہ دینا ہوگا، اسی روڈ پر پھر ہمیں آگے پیچھے جو بھی ان سے ہمارے ساتھی طے کریں گے، جو ہم نے اپنے ضلعی جماعت کو اختیار دیا ہے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ، وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، اپنے مسائل بھی ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اپنے مشکلات کو ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جی اتنے لوگ آئیں گے، ان کو جگہ تو دینا پڑے گا ہمیں۔ جی اچھا ایک تاثر یہ بھی ہوا تھا کہ کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، کوئی تاثر یہ اس میں سے لیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی ڈیل ہوئی ہے حکومت اور جے یو آئی کے درمیان، یہ جو اسلام آباد انتظامیہ کا معاہدہ ہوا ہے، یہ پھر ختم ہونے کی بھی باتیں چلی تھی۔ دیکھیے جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے، آپ جلسہ کرتے ہیں تو انتظامیہ کو آپ اطلاع دیتے ہیں یا اس سے این او سی طلب کرتے ہیں، تو انتظامیہ کے اپنے فارم لکھے ہوئے ہوتے ہیں جی کہ اس کو فل کرو، اس میں کہ جی امن امان سے ہونا چاہیے، کسی دکان کو نقصان نہ پہنچے، کوئی سڑک بند نہ ہو، کوئی اسکول کالج بند نہ ہو، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں فارموں میں۔ تو ہمارے جو ضلعی جماعت ہے، ظاہر ہے کہ اسی ضلع میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے آزادی مارچ، تو اسی ضلع کی ذمہ داری تھی کہ وہ انتظامی سے رابطہ کرے، تو انتظامی سے رابطہ کر کے اور اسی پر جو ہے نا انہوں نے ایک دستخط کیے، ڈپٹی کمشنر صاحب کی بھی دستخط ہے، اور ہمارے جو ضلع اسلام آباد کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کے بھی دستخط ہے۔ تو یہ ایک معاہدہ ہے جلسہ کرنے کے حوالے سے، باقی کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ جی ہم کوئی کسی اور
کے پابند ہوں گے یا وہ ہمارے پابند ہوں گے. یہ ضلعی انتظامیہ اور ضلعی جماعت کے درمیان جلسے کے حوالے سے ایک معاہدہ ہے، بس اس سے آگے. چلیں، بہت 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 شکریہ حیدری صاحب. ویورز، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی باتیں آپ نے سنی، اور باقی اس حوالے سے آزادی مارچ ایک دن رہ گیا ہے اور پرسوں اسلام آباد میں داخل ہوگا. جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.